ایمان ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں بھائی محمد عتیق سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے ترانہ پیش کریں. اس پروگرام کا لائیو فیس بک میں ہے. آپ کے دوست صاحب آپ کو بولیے کہ فیس بک میں لائیو چل رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عتیق بھائی جی میری آواز آ رہی کیا؟ ری ساؤنڈ آ رہا عتیق بھائی آپ کا. ایکو ہو رہا. ٹھیک ہو رہا. ابھی بہتر ہے کیا؟ نہیں ایسا بہتر ہے. چلو بسم اللہ شروع کیجیے. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی. اسلام کی عظمت کے نگہدار سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے. مر جائیں گے ایمان کی سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کی سودا نہ کریں گے. خوشنود یہ رب مقصد ہستی ہے ہمارا، قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا. قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا، اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے. مر جائیں گے ایمان کی سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کی سودا نہ کریں گے. پیغام سکون راحت جاں لے کے اٹھے ہیں، ایک سوز سے یقین عزم جواں لے کے اٹھے ہیں. ہم جذبہ تعمیر جہاں لے کے اٹھے ہیں، سنگین حالات کی پرواہ نہ کریں گے. مر جائیں گے ایمان کی سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کی سودا نہ کریں گے. اقرار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، انکار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں.
اقرار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، انکار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، کردار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، ہم اپنی ہی تصویر کو رسوا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ انصاف سے پھر آدمی منہ موڑ چکا ہے، سچائی کا پیمان وفا توڑ چکا ہے، انصاف سے پھر آدمی منہ موڑ چکا ہے، سچائی کا پیمان وفا توڑ چکا ہے، دامن یہ یقین صبر و رضا چھوڑ چکا ہے، ہم زندہ رہو رسم کلیمہ نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ ذہنوں سے ہر ایک نقش قدورت کو مٹا کر، تفریق کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا کر، ذہنوں سے ہر ایک نقش قدورت کو مٹا کر، تفریق کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا کر، دم لیں گے ہم انسان کو انسان سے ملا کر، آباد پھر اجڑا ہوا کاشان کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر بھائی مریم صاحب کا کے بعد شکیل احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ابتدائی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز پارٹیسپینٹ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ مولانا نے آج جو لیکچر آپ سے خطاب فرمانے والے ہیں، ایمان اور اطاعت، اس کو غور سے سنیے کہ مولانا کا کیا میسج ہم کو کیا سبق دیتا ہے۔ یہ جو ہمارا اسٹڈی سرکل ہوتا ہے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام پارٹیسپینٹس دین کا صحیح مفہوم ان کے ذہنوں میں آ جائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مولانا محترم کی علمی استطاعت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ محترم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ چونکہ میرا گلا کچھ خراب ہے، میں زیادہ آپ کو اور مناسب طریقے سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اب میں تاج الدین صاحب کو مائک واپس کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں مولانا فہیم الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے آج کا پروگرام کا اسپیچ انیشیٹ کرے۔ مولانا آپ انمیوٹ کریے، میں میوٹ کر رہا تھا جب سے آپ کا ڈسٹربنس آ رہا بول کے، آپ انمیوٹ کر کے بسم اللہ کریے۔ مولانا آپ کا میوٹ ہو کے ہے، انمیوٹ کریے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا ابھی آ رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ محترم امیر مقامی محترم عبدالحفیظ صاحب، سابقہ ذمہ دار کنوینر تاج الدین صاحب، بہن
جنہوں نے بہت پیاری قرأت سنائی، بھائی صاحب جنہوں نے عمدہ ترانے سے سرفراز کیا، اور آج کی اس مجلس میں شریک تمام بھائی اور بہنوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت دے، ہم سب کو علم اور یقین عطا فرمائے، ہم سب کو اس دنیا میں جینے کا وہ جو سلیقہ ہے وہ سلیقہ عطا فرمائے۔ بھائی الیاس شکیل صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج 15 اگست ہے، اس پر میں ہمارے وطن کی آزادی پر سب کو وطن کی آزادی اور اس کی رکھوالی کا اظہار کرتا ہوں۔ رسالہ دینیات ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام کا پہلا سبق آپ نے پڑھا اسلام کے معنی، اسلام کے فائدے، کفر کے معنی اور کفر کے نقصانات۔ آج رسالہ دینیات کا دوسرا سبق پیش خدمت ہے۔ اس کا مین تھیم ہے ایمان اور اطاعت۔ ایمان تو ہم سب جانتے ہیں، یہ لفظ ہمارے پاس بہت استعمال ہوتا ہے۔ اطاعت، اوبیڈینسی، ایمان اینڈ اوبیڈینسی، یہ آج کا مین تھیم ہے۔ اس کے تحت آپ کو 4 باتیں سیکھنی ہے۔ نمبر 1، اطاعت کے لیے علم کی ضرورت، necessity of knowledge for obedience۔ دوسری بات سیکھنی ہے what is the connection between ایمان اینڈ اطاعت۔ پھر تیسری بات سیکھنی ہے ڈیفینیشن آف ایمان۔ چوتھی بات سیکھنی ہے مومن اور مسلم اس کا آپسی رشتہ کیسا ہے۔ پھر چوتھی بات سیکھنی ہے ایمان کو حاصل کرنے کے مختلف ذرائع، علم کو حاصل کرنے کے مختلف ذرائع۔ What are the resources to gain the knowledge؟ پھر سیکھنا ہے What is وحی، وحی کیا ہے، اور آخری چیز ایمان بالغیب۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے رسالہ دینیات ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام کتاب خرید لی ہوگی، کیونکہ ہم عید سے پہلے آپ سب سے اس بارے میں ذکر کیا تھا۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کو جس شخص نے بھی جب بھی پڑھا ہے
اگر وہ اسلام کے دائرے میں نہ تھا تو اللہ نے اسے ایمان کے دائرے میں داخل کیا. اور جو لوگ پہلے سے بائی برتھ مسلم تھے بٹ دے ناٹ نو what is دین اینڈ ایمان، تو انہوں نے اس کتاب کو پڑھ کر حقیقت دین، ایمان، اسلام، عبادت، ان تمام چیزوں کو پہچانا. تو یہ بہت امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ بک ہے. آپ چاہے تیلگو میں ہو، ہندی میں ہو، اردو میں ہو یا انگلش میں ہو، آپ سب کو اویلیبل ہے. اس کتاب کے اندر بڑی پیاری بات ہمارے سامنے آتی ہے. وہ پچھلے سبق سے، پچھلے لیسن کو پریزنٹ لیسن سے جوڑتے ہیں. تو پچھلا جو لیسن تھا وہ تھا ڈیفینیشن آف اسلام، اسلام کی تعریف. مولانا نے بتایا اسلام نام ہے اللہ کی اطاعت کا. اطاعت کو اسلام کہتے ہیں. اطاعت اور اسلام یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ، کنیکٹڈ، اپروپریٹ ٹرمینالوجیز ہیں. اب مین تھیم جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایمان اور اطاعت. مولانا نے بتایا اطاعت کے لیے علم کی ضرورت ہے. وداؤٹ نالج آپ اطاعت کو پرفارم نہیں کر سکتے. فار دا پرفارمنس آف اطاعت you should acquaint yourself the knowledge. اب علم، نالج کے لیے کن کن باتوں کا علم ہونا؟ نمبر 1، اللہ عز و جل ہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے. 2، اللہ کی صفات کیا ہیں؟ 3، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ 4، اللہ کا ضابطہ اور قانون کیا ہے؟ 5، اللہ کی جو عدالت آخرت ہے، آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا اس بنیاد پر ہوگا کہ آپ اللہ کی مرضی پر کیوں چلے نہیں. کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی مرضی کو اختیار کیا، خدا کے ضابطے اور قانون کی پابندی کی. اور فیل وہ ہوں گے اللہ کی عدالت آخرت میں جنہوں نے اللہ کی مرضی کو اختیار نہیں کیا، اس کے ضابطے اور قانون کی پابندی نہیں کی. پھر اس میں جو چیپٹر آپ کو ملے گا وہ یہ کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں اسلام اور ایمان کے لحاظ سے ان کے 4 ٹائپس ہیں.
وہ 4 ٹائپ کیا ہیں. پھر آخری چیز ایمان بالغیب. آئیے ہم ان پوائنٹس کے تحت رسالے دینیات کتاب سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتے ہیں. پہلی بات، اسلام نام ہے اطاعت کا، اور اطاعت کے لیے علم ضروری ہے. علم کیسا؟ ایسا علم جس کے اندر یقین کی کیفیت ہو. علم اور یقین، اس کا نام ہے ایمان. ایمان کا ڈیفینیشن یہ ہے، آپ چند چیزوں کو جانے اور مانے. جاننے کا معنی علم ہے، ماننا ایسا ماننا جو دل کا یقین بن جائے، جس میں سے شک اور شبہ نکل جائے، پورے ڈٹرمنیشن کے ساتھ، without any doubt. جن چیزوں کو آپ مانتے ہیں علم اور یقین کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ایمان. پیارے بھائیوں، اب جن چیزوں کو آپ پورے علم اور یقین کے ساتھ مانتے ہیں، ان میں نمبر 1 چیز ہے اللہ تعالی کی ذات. دوسرا اللہ تعالی کی صفات. تیسرا اللہ کی مرضیات، اللہ کی پسند اور ناپسند، اللہ کا ضابطہ اور قانون، اور اللہ تعالی کی عدالت آخرت. اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ خدا ہے اور وہ ایک وحدہ لا شریک ہے، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا؟ کوئی آدمی مسجد کو جا رہا ہے تو آپ پوچھیں کہاں جا رہے ہیں، تو بولے گا میں نماز کو جا رہا ہوں. کس کی نماز؟ تو یہاں سوال آتا ہے آپ کس کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا اللہ جل جلالہ، اللہ تعالیٰ کی. تو کوئی آدمی آپ سے پوچھ سکتا ہے اللہ کیسے ہیں؟ تو ایک آدمی جو صحیح علم رکھتا ہے وہ کہے گا اللہ از الون، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے، عزت دینے والا ہے، صحت بیماری اسی کے ہاتھ میں ہے. جب یہ چیز آپ کو معلوم ہوگی تو آپ اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے سامنے ادب سے کھڑے رہیں گے، اس کے سامنے رکوع کریں گے، اس کے سامنے سجدہ کریں گے. اور جب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے، تو آپ ہر موقع پر خدا سے دعا کریں گے، کسی اور سے نہیں. کیوں؟ آپ جانتے ہیں دعاؤں کا سننے والا کوئی اور نہیں، صرف اللہ ہے. بہت بڑی ہستی اکیلی اللہ کی ہے، لہذا کسی کے سامنے با ادب کھڑے رہنا، کسی کے سامنے پیٹ میں منڈی ڈالنا، کسی کے پیر پڑنا، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟
چونکہ اللہ ہی واحد لا شریک ہے تو پھر یہ کام آپ دوسروں کے ساتھ نہیں کریں گے. تو اس لحاظ سے پہلی بیسک نیسیسٹی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں ڈیپتھ نالج ہو اور اس پر فرم ڈٹرمنیشن ہو، یقین کی کیفیت ہو. دل اندر سے گواہی دے رہا ہے میں جسے مانتا ہوں یہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. یہ کیفیت آئے گی تو حضرت بلال جیسی کیفیت ہوگی، حضرت خباب جیسی کیفیت ہوگی. انہیں آگ پر لٹایا گیا، گرم ریت پہ گھسیٹا گیا، مگر ان کی زبان سے یہی نکلا اللہ احد اللہ احد. آگ کے انگارے خون اور پسینے سے، خون اور چربی سے بجھے، لیکن ان کی دل سے کوئی شخص اللہ سے جو تعلق، اللہ کے رسول سے جو رشتہ تھا، اسے توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. پھر اللہ رسول کو جاننے والے کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ چاہتے کیا ہیں، کس طرح چاہتے ہیں. اگر یہ معلوم نہ ہو تو آدمی اللہ کو تو مانے گا لیکن من مانی کرے گا. ایز پر their will and wish they live their life. تو لائف جو پروسیڈ ہونی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے معلوم ہو، ناپسند کیا معلوم، اللہ کا ضابطہ قانون، اس کی مرضی کیا ہے معلوم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کی تعریف کی گئی اور یہ اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، کس کو خراب کیا ہے معلوم ہی نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں وہ خرابی میں جلدی مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کو اگر بسلری واٹر اور پھر فلٹی واٹر، ڈرینیج واٹر دونوں میں فرق نہ ہو تو صرف لکوڈ سمجھ کر آپ لکوڈ خیال کریں تو ہو سکتا ہے ڈرینیج کا پانی بھی لکوڈ ہے، آپ ڈرینیج کا پانی پی لیں. لیکن آپ کو معلوم اگر ہو یہ بسلری واٹر ہے، یہ پینے کا ہے، یہ گندا پانی ہے، خراب پانی ہے، پینے کا نہیں ہے، پھینکنے کا ہے، تو آپ پاک صاف پانی کو استعمال کریں گے، گندے پانی کو پھینک دیں گے. اس لحاظ سے اللہ کی پسند اور ناپسند، اس کی مرضی بھی معلوم کرنی ہوگی تاکہ مرضی پر چلیں اور ناپسندیدہ چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں. پھر اسلام صرف اس بات ہی کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز روزے کی پابندی کریں، بلکہ آپ کو اخلاق میں، معاملات میں، کردار میں، ان معاملات میں بھی اللہ کی مرضی کو اختیار کرنا ہے. اگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو تو پھر وہ نماز کی حد تک تو بندہ بنا رہے گا، لیکن بقیہ زندگی میں وہ آزاد ہو جائے گا، لبرل ہو جائے گا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گورنر کا پوسٹ ویکنٹ تھا.
آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کچھ نام دو، گورنر کا اپائنٹمنٹ کرنا ہے، تو کچھ لوگوں نے ان کا، کچھ ان کا، ایسے نام دیے. تو آپ نے ان سے سوال کیا how you recognize this man is capable of governorship. یہ آدمی گورنر کے قابل ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ whether you have examined, whether you have judged. آپ نے کہا میں آپ کو ایک کرائٹیریا دیتا ہوں، گورنر کے لیے جج کرنے کیپیبل ہے، دیکھنے نہ دیکھنے کے 4 موقع ہیں. نمبر 1، کیا آپ نے ان سے پیسے کی ڈیلنگ کی ہے؟ 2، کیا آپ ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے، سفر کیا ہے؟ 3، کیا آپ ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا ہے؟ 4، کیا آپ ان کے ساتھ پڑوس میں رہے ہیں؟ تو جب لوگوں نے کہا نہیں، تو آپ نے کہا اچھا، تو آپ صرف مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھے ہوں گے. میرے نزدیک صرف مسجد میں اٹھنے بیٹھنے والا آدمی گورنر کے پوسٹ کے لیے ایبل نہیں ہے. وہ آدمی ایبل ہے 4 موقع پہ پرکھا جائے. پیسے کی ڈیلنگ کرنے کے بعد معلوم ہوگا امانت دار ہے، دیانت دار ہے یا نہیں ہے. دسترخوان پہ معلوم ہوگا اس کا دل بڑا ہے یا دل چھوٹا ہے، یہ خود ہی مرغی کی ٹانگیں خود ہی کھا لیتا ہے یا بازو والے کو بھی دیتا ہے. پھر نیبر میں رہ کر جانیں گے اس کا ایٹیٹیوڈ اپنے گھر والوں بچوں کے ساتھ کیسا ہے. اور سفر میں ٹریولنگ کے موقع پر آدمی کھل کر معلوم ہوتا ہے اس کا دل چھوٹا ہے یا بڑا ہے. تو آدمی کو اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے علم ضروری، اور علم بھی ایسا کہ وہ پورے یقین کامل کے ساتھ ہو. کیسا؟ آپ کو معلوم ہے آگ جلاتی ہے، ہماری بہنیں چولہے کے پاس ہوتے ہیں، گرم توا ہوتا ہے، اگر ہم بولے ذرا توے پہ ہاتھ رکھو تو آپ بولیں گے مول صاحب کائی کو ہمارے سے دشمنی نکال رہے، انگلیاں جل جاتے نا. تو گرم توے پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھتا، یقین ہے کہ گرم توا جلا دیتا ہے. ایسا ہی یقین ہونا، حرام کھائے تو دوزخ میں جاتے، نماز نہیں پڑھے تو قبر میں سانپاں آتے. آپ جس پر بھی اعتماد کرتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے، وہ بولتا ہے کہ آپ کو یہ ڈیسیز ہے، لہذا یہ دوا کھائیے، یہ انجیکشن لیجیے، اور یہ بیماری میں مرچی نہیں کھانا، کھٹا نہیں کھانا، گڑ نہیں کھانا، شکر نہیں کھانا. تو آپ پرہیز کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں. آپ جا رہے ہیں، کوئی آدمی آپ سے ملے اور آپ اس سے پوچھیں مہدی پٹنم کا رستہ کدھر ہے، آپ 7 ٹوم کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. اگر وہ دھوکے باز ہے تو قلعے کی طرف راستہ بتائے یا شیخ پیٹ کی طرف بس راستہ بتائے، تو جاننے والا بولے گا دھوکہ مت دیو بھائی، یہ قلعے کو جا رہا ہے، شیخ پیٹ کو جا رہا ہے. مہدی پٹنم کو تو یہ راستہ جا رہا ہے جو ویا ٹولی چوکی ہے. ایک جاننے والے کے ساتھ آپ پورا اعتماد کرتے ہوئے جاتے ہیں. ایسا ہی جیسا ڈاکٹر پر اعتماد ہے، راستہ جاننے والے پر اعتماد ہے، ایسا ہی ہمیں چند ہستیوں پر اعتماد ہونا چاہیے
جو پہلے سے اس راستے سے واقف ہے، بہت پاک صاف ستھرے ہیں، اونچے کردار کے حامل، ان کو کہتے ہیں پیغمبر، پروفٹ، خدا کے رسول۔ خدا کے رسولوں پر وحی آتی ہے، جبرائیل اللہ کا ڈیوائن وائس انسپائریشن ریویل کرتے ہیں، وہ خدا کے نور سے، اپنی بصیرت سے، اپنے اعلیٰ کردار سے ان تمام چیزوں کو جان کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جو رسول جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، اور وہ ہڈن ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان کو غیب کہتے ہیں۔ اللہ ہم نے نہیں دیکھا، وہ غیب ہے، لیکن اللہ کے رسول پر وحی آتی ہے۔ معراج میں آپ گئے تھے، جنت، دوزخ، برزخ، عرش اعظم دیکھا، خدا سے بات چیت کی۔ ہمارے لیے وہ غیب ہے، لیکن رسول اللہ کے لیے وہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ جنت دوزخ ہم کو نہیں معلوم، لیکن رسول اللہ نے معراج کے موقع پر جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، اور فرشتہ جبرائیل نے آ کر قرآن میں سب بتایا۔ ہمارے لیے فرشتے غیب ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، انہیں قرآن دیتے ہیں، ہدایت کی دولت سے سرفراز کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ان کے لیے غیب نہیں ہیں۔ جیسا ڈاکٹر پر آپ اعتماد کرتے ہیں، ایسا ہی پیغمبر پر اعتماد کریں، کیونکہ ان کی زندگی پاکیزہ ہے، صاف ستھری ہے، ان کردار بہت بلند ہے، وہ امانت دار، دیانت دار ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، اور ان پر وحی آئی، اس وحی کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کو، آخرت کو، علم کو جانا اور پہچانا۔ تو اس طرح آپ سیدھے راستے کو معلوم کرنے کے لیے ایک ہی چینل ہے، وہ چینل دراصل پروفٹ ہوڈ، رسالت کا چینل ہے، جس چینل سے ہم رابطہ رکھ کر جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں ان باتوں کو اللہ کے رسول سے جان سکتے ہیں۔ بھائیو، اب علم جاننے کے لیے بہت سے سامان، ریسورسز ہمارے سامنے ہیں۔ نمبر 1، یہ پوری کائنات، یونیورس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اتنا بڑا چاند، ایسا بڑا سورج، ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ ڈوبتا ہے۔ ایسا بڑا سمندر جس کے اندر اتنے خربا خرب ٹن پانی ہے، وہ اپنے حدود میں رہتا ہے۔ جنگل، یہ سب اللہ تعالیٰ کے سمبولس ہیں، جس سے اللہ کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی محبت کو، اس کی مہربانیوں کو ہم جان سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ وہی نہ ہو تو ہم صحیح رزلٹ نہیں نکال سکتے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے یہ اللہ کے سمبولس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اتنا بڑا سورج ہے، لہذا سورج ایک خدا، اس سے ہم کو یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ چاند، کتنی ٹھنڈک ہے سورج کے مقابل میں، یہ ہم کو راحت دے رہا ہے، چلیے چاند بھی خدا۔ اتنا بڑا سمندر ہے، لہذا وہ بھی خدا۔ ایسے بڑے درخت ہیں، وہ بھی خدا۔ یہ جانور ہے، اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے، لہذا وہ بھی خدا۔ تو لوگوں نے مظاہر قدرت کو دیکھا، لیکن
पैगंबर और इल्म गैब उनके पास नहीं था, तो उन्होंने मज़ाहिर कुदरत को ही, अल्लाह की कुदरतों को जाहिर करने वाले सिंबल ही को खुदा बना लिया। बाज मर्तबा आदमी अकल से सोचता है, लेकिन अकल भी परफेक्ट नहीं होती, वो इम्परफेक्ट है। उसके अंदर बहुत से ऐसे ख्यालात हैं जो नैरोनेस की तरफ ले जाते हैं। मेरी कौम, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरा कबीला, तो वो भी हमको सही गाइड नहीं कर सकते। लिहाजा इन निशानियों के होते हुए, अकल और समझ होते हुए, आंख और कान होते हुए भी हमें रसूल की और रसूल से हासिल होने वाली वही के जरिए से हिदायत की किताब की जरूरत है। बगैर किताब कुरान के, बगैर वही के, बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मुकम्मल हिदायत हासिल नहीं कर सकते। चुनाचे यहूदियों ने देखा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 बरस सोकर उठे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा रेनॉन्सेंस यहूदियत के लिए काम किया, तो उनको कहा खुदा का बेटा। लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबराना मोजज़ाती तौर पर पैदा हुए विदाउट मैरिज ऑफ होली वजिना मैरी के जरिए से, तो उन्होंने कहा ये खुदा के बेटे हैं। अल्लाह को बाप बना दिया, बीबी मरियम को नौज़ बिल्लाह बीवी बना दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा में शरीक भी कर दिया, खुदा का बेटा भी बना दिया। ईरान में लोगों ने पर्शिया में नफा देने वाले को भी खुदा बना दिया, नुकसान देने वाले को भी खुदा बना दिया। नफे का है खुदा, नुकसान का। यज़दा अहरमन, दो खुदा बना दिए, एक नेकी का खुदा, दूसरा बदी का खुदा। फिर हमारे वतने अजीज में 33 करोड़ अशिया जो उनको सामने नजर आए, उन सब को खुदा की खुदाई में शरीक कर दिया। लिहाजा सिर्फ सिंबल, सिर्फ अकल, सिर्फ तजुर्बा, इसके जरिए से हम राह रास्त हासिल नहीं कर सकते। जरूरी है कि हम पैगंबर जो वाकिफ राह हैं, उन्होंने सारी वक्फियत के बाद जो हमारे को गाइड किया है, अल्लाह पर ईमान लाने के लिए आपका वास्ता चैनल जरूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु। और इस चैनल के जरिए से जो हिदायत कुरान और सुन्नत से हमें मिलती है, उससे हमारा मजबूत कनेक्शन जरूरी है। अब आप देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ताजुद्दीन साहब ने कहा जूम पे हम बात कर रहे हैं, आपका जो व्हाट्सएप है इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। जब उन्होंने कनेक्ट किया तो मैं जूम के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये चैनल, ये सेल ना होता और ताजुद्दीन साहब में जो कनेक्ट न करते, तो मैं यहाँ पुकार रहा हूँ, क्या वो आपको सुनाई नहीं देता? आप क्या कर रहे हैं मुझे दिखाई नहीं देता। तो लिहाजा जैसा मेरा आपसे राब्ता जूम के जरिए से है और ताजुद्दीन साहब ने हमें कनेक्ट करवाया, ऐसा ही अल्लाह से कनेक्ट जो करवाए हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो चैनल से कनेक्ट कराए हैं वो वही का चैनल है, और इस वही के चैनल के जरिए से हमको कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह, रसूल, उसकी मर्जी, उसकी पसंद नापसंद और आखिरत क्या है, जन्नत, दोज़ख, क़यामत, ये सब मालूम है। इस लिहाज से मेरे भाई बहनों, दुनिया में आज जितने इंसान पाए जाते हैं वो 4 टाइप के हैं। नंबर 1 टाइप, जिनके सीने में ईमान है और
ان کا ایمان اتنا قوی اور طاقتور ہے، ان کی زندگی میں اسلام ظاہر ہو رہا ہے۔ ایسا ہی جیسا ایک بیج سیڈ آپ زمین میں بو دیے، تو سیڈ کو زمین میں بونے کے بعد اس سے سیڈلنگ چھوٹا سا درخت نکلتا ہے۔ تو جیسا بیج سے درخت نکلتا ہے، ایسا ہی ایمان کے بیج سے اسلام ظاہر ہوتا ہے۔ بیج کے بغیر درخت نہیں، ایمان کے بغیر اسلام نہیں۔ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد ہی اچھے اعمال اسلام ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایک ٹائپ وہ ہوئے جن کا ایمان قوی، مضبوط، اور ان کے اندر اسلام یعنی عبادات، اخلاق، کردار ویسے ظاہر ہو رہے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال الصالحہ کہا۔ دوسرا ٹائپ، ایمان ہے مگر اس سے جو سیڈلنگ بیج نکلا ہے وہ معمولی ٹائپ کا ہے۔ وجہ، بیج تو اچھا تھا لیکن سوائل جس میں آپ نے اسے بویا تھا وہ زمین اچھی نہیں تھی، وقت پہ اسے پانی نہیں ملا، وقت پہ اسے گرمی نہیں ملی۔ تو ایمان رہنے کے باوجود اس کے اندر اچھا کردار اسلام ظاہر نہیں ہوا۔ ایسا ہی جیسے بیج رہنے کے باوجود گرمی کی کمی، پانی کی کمی، زمین کی خرابی، اس نے ایمان کو یعنی بیج کو درخت بننے، سیڈلنگ بننے نہیں دیا۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ سینے میں ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر غلط صحبت، عدم تربیت، تعلیم یافتہ نہ ہونا، یہ چیز مسلمان گھر میں پیدا ہو کر لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کہنے کے باوجود ان میں غفلت ہے۔ پڑھے پڑھے نہیں پڑھے پڑھے، روزہ رہے نہیں رہے، کبھی جھوٹ بول دیے، کبھی سچ بول دیے، کبھی حلال کھا لیے، کبھی حرام کھا لیے۔ تو یہ لوگ مسلم ہی ہیں کیونکہ ان کے سینے میں ایمان ہے۔ آپ انہیں نان مسلم نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے یہ مسلمان تو ہیں لیکن ایمان، ان کا ایمان کمزور ہے۔ بیج تو ہے لیکن خراب زمین، خراب ماحول کی وجہ سے وہ پروان نہیں چڑھ سکا۔ یہ گناہگار ہیں، مجرم ہیں، لیکن باغی نہیں ہے۔ تو ایک پکے مومن، سچے مسلم، دوسرے مومن لیکن کچے مسلم، تو ان کو آپ کافر نہیں بولیں گے کیونکہ یہ باغی نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ، قرآن، ان سب کو مانتے ہیں، لیکن غلط ماحول نے انہیں پروان چڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ تو مومن اور مسلم پکے، مومن اور مسلم ناقص، ان کو کبھی کافر نہیں بولنا۔ تیسرے درجے دیکھے تو بہت اچھے ہیں، ایماندار ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، سوشل سروس کرتے ہیں، گرما میں پانی کے وہ لگاتے ہیں، جھاڑا لگاتے ہیں، دواخانے کھولتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کو نہیں مانتے۔ کردار اچھا ہے لیکن سینے میں ایمان نہیں ہے، تو ایسا ہی ہے، بیج نہیں ہے لیکن اسلام جیسے کام کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی یہ جو تھرڈ ٹائپ ہے آپ باغی ہی کہیں گے، انہیں مسلم اور مومن نہیں کہیں گے۔
चौथे टाइप, अखलाक भी खराब और सीने में ईमान नहीं है, तो ये लोग बागी भी हैं और मुफसिद भी हैं। तो ईमान इस्लाम के लिहाज से लोग चार टाइप के हुए, एक पक्के मोमिन सच्चे मुस्लिम, एक पक्के मोमिन नाखिस मुस्लिम, तीसरे बज़ाहिर अच्छे काम करने वाले लेकिन बागी, और चौथे ना ईमान ना अच्छा किरदार, तो ये बागी भी है और मुफसिद भी है। तो कल क़यामत में जब जाएंगे तो पहला ग्रुप तो कामयाब हो जाएगा, मोमिन भी है मुस्लिम भी है। दूसरा ग्रुप हो सकता है अल्लाह माफ कर दे, या हो सकता है अल्लाह की अदालत में आखिरी वक्त तक खड़ा करके इन्हें कुछ ग्रेस मार्क्स दे दे, या हो सकता है चंद दिन दोज़ख में रहने के बाद जन्नत में दाखिल किए जाए। लेकिन थर्ड और फोर्थ ग्रुप जो अखलाक तो अच्छे हैं लेकिन सीने में ईमान नहीं है, तो उनका बदला दुनिया ही में दे दिया जाता है, सेहत माल दौलत की शक्ल में, लेकिन आखिरत में वो दोज़ख में है। और जो मुजरिम भी हैं, बागी भी हैं, मुफसिद भी हैं, उन्हें यहाँ भी सज़ा दुनिया में मिल सकती है और आखिरत में उनके लिए हमेशा हमेशा की दोज़ख है। ये आज का सबक था टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम से। मैं फिर इसको रिव्यू कर देता हूँ। पिछले सबक में बताया गया था इस्लाम इताअत का नाम है, इताअत के लिए इल्म जरूरी है। इल्म जानना और यकीन के साथ जानना, इसको ईमान कहते हैं। तो ईमान दरअसल जानने और मानने का नाम है, इल्म और यकीन का नाम ईमान है। ईमान और इस्लाम में रिश्ता ऐसा ही है जैसे सीड और सीडलिंग का रिश्ता है, बीज और पौधे का है। बीज अच्छा है, माहौल अच्छा है, तो ईमान और इस्लाम दोनों हैं, तो ये अल्लाह के मुस्लिम और मोमिन बंदे हैं। सीने में ईमान है लेकिन गलत सोबत गलत तालीम की वजह से उनका किरदार कुछ ढंग का नहीं है, तो ये मुसलमान मोमिन तो हैं लेकिन नाकिस इनका किरदार है। ये दोनों इस्लाम और ईमान के दायरे में। एक का कैरेक्टर अच्छा है लेकिन ईमान नहीं है, तो ये बागी है। दूसरा कैरेक्टर भी नहीं, ईमान भी नहीं, तो ये बागी और मुफसिद है। इस्लाम हासिल करने के लिए जो सोर्सेस हैं, ज़राए हैं, उनमें कायनात में पाए जाने वाली निशानियां हैं, अक्ल है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। इसके लिए वही ज़रूरी है जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होती है। जो अंबिया को मानते हैं, वही को मानते हैं, उन्हें मोमिन और मुस्लिम कहा जाता है। इसके लिए सिर्फ दुनियावी तजुर्बे, दुनियावी आँखों से ज़ाहिरी चीज़ें काफ़ी नहीं है, इसके लिए इल्म गैब ज़रूरी है। जो इल्म गैब अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिन्हें पैगंबर बनाता है, उन्हें अपने गैब पर मुत्तला करता है। अल्लाह, फरिश्ते, वही, जन्नत दोज़ख मेरे लिए गैब है, आपके लिए गैब है, लेकिन अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाने के बाद जिब्राइल को भी बताया, जन्नत दोज़ख दिखाई, अपना तारुफ कराया, कुरान नाजिल किया। ये वो चैनल है युमिनूना बिल गैब की, जिस चैनल से हम रिश्ता जोड़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ लेकर इल्म और यकीन की दौलत से मालामाल होते हैं। तो दरअसल यही ग्रोह कल
अल्लाह की अदालत में कामयाब होगा। तो हमको अमल करने के लिए चंद चीज़ें जानना ज़रूरी है। खुदा की ज़ात, खुदा की सिफात, खुदा की मर्जियात, खुदा का ज़ाब्ता, खुदा का कानून, आखिरत, अल्लाह की अदालत, जन्नत दोज़ख, अल्लाह की पसंद नापसंद क्या है। ये आज का सबक था। इसमें कुछ बातें समझ में ना आई हों तो आप पूछ सकते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें इल्म और यकीन की दौलत से सरफराज फरमाए, हमको मोमिन और मुस्लिम बनाए, हमें बेहतरीन अखलाक और किरदार वाला बनाए, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ एतमाद करते हुए आपके नक्श क़दम पर, आपकी सुन्नतों पर अमल की तौफीक दे। अल्लाह दुनिया में जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे, मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए। अल्लाह आखिरत में जन्नत अता फरमाए। आज हमारे देश की आज़ादी है। मैंने जैसे कि आगाज़ में कहा, अल्लाह हर इंसान को दुनिया में पैदा किया है आज़ाद बनाकर। हकीकी आज़ादी ये भी थी कि हमने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल की। इससे बढ़कर एक और आज़ादी हमें हासिल करना है, वो है ख्वाहिशात नफ्स से आज़ाद होकर हम अल्लाह की मर्जी इख्तियार कर लें। ईरान के दरबार में एक सहाबी पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, इस्लाम क्या है भाई? तो कहा, बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में लाना, इस सुकड़ी हुई दुनिया से आखिरत की तरफ परवास करना और इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह की बंदगी इख्तियार करना। आज हमारे वतन में नए नए तब्दीलियां हो रही हैं, नया सिलेबस, नया करिकुलम, नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है। गहराई से आप कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल कीजिए, नई पॉलिसी को देखिए। अगर वो इम्प्लीमेंट ही हो जाए तो आपको अपने घर में अपने बच्चों को कुरान, हदीस, सहाबा, ताबईन की जिंदगियां, इस्लामी उसूल बहुत अच्छी तरह सिखाना होगा ताकि बुरे असरात से हम अपने आप को बचा सकें। आमीन बिरहमतिका या अरहम। कोई सवाल है तो पूछा जा सकता है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। हम शुक्रगुजार है मौलाना फहीमुद्दीन साहब का। कुछ सवालात है तो 5 मिनट है, ऑलरेडी दूसरे प्रोग्राम में 8:30 को शुरू होता है। सवालात है तो जल्दी जल्दी सवाल किए, मौलाना उसका आंसर देंगे इंशाल्लाह। I asked one question. जी What is meant by kirdar? जी माँ। What is meant by kirdar? खिताल, किरदार जी, अब अभी कुछ बोले ना। किरदार, खिताल मैंने यूज नहीं किया। आई हैव कितार नॉट नहीं, यूज किरदार इतात। जी। किरदार बोले, इतात बोले आप। हाँ, कैरेक्टर इज किरदार। ओके। जी, और कोई very सवाल nice question, very nice question asked my sister. What is kirdar? That is a character. The character develop in my life and your life by aqeed akhirat and by the khashiyat of Allah Ta'ala and by the Quran. जी This character is advisable to me and you. जी, थैंक्स। Come on. Again, any question? Very nice question. I like very much to those who are asking question and question. हुजूर ने फरमाया इल्म खजाना है, ट्रस्ट है, और क्वेश्चन उसके कीज हैं। आप अगर सवालात करेंगे तो बेशक इससे दुनिया को बहुत फायदा होगा। और जो लोग
वाइजेस्ट लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, वही सवाल कर सकते हैं। सवाल करना बहुत बड़ा फन है, जी मेरा एक सवाल ना सवाल, करना। जी फरमाइए। आखिरत किसको बोलते हैं? मतलब लाइफ कौन हियर आफ्टर, लाइफ हियर आफ्टर। इसमें 6 बातें हैं। नंबर 1, हमारे मरते वक्त हमारा दम जो गुड़गुड़ी में आ जाता है, खर खर जब लगता है, वो निज़ा की कैफियत। सेकंड, हमारी कब्र की जिंदगी। नंबर 3, क़यामत के 3 सूर। 4, मैदान हशर। 5, बैलेंस, क़यामत का तराजू। 6, हमारा रिकॉर्ड सीधे हाथ में या बाएं हाथ में देना। 7, पुलसिरात से गुजरना। 8, या तो जन्नत में जाना या दोजख में। ये पूरे 8 बातों का नाम आखिरत है। इस जिंदगी के बाद ये दुनिया में हम जिंदगी गुजार के जब छोड़ देते हैं तो हमारी मौत का, खबर का, क़यामत के सूर, हशर, क़यामत में नामे अमल का तुलना, हिसाब किताब का मिलना, पुलसिरात पे से गुजर कर जन्नत में तो जाना, दोजख में तो चले जाना। इस 8 बातों का नाम आखिरत है। जज़ाकल्लाह जज़ाक। चलिए, और कोई पहलू है तो पूछ लीजिए। ये डिफिनेट है, मरना तो जरूरी है, खबर में ले जाके डालते हैं ये जरूरी है, क़यामत में उठेंगे ये जरूरी है, अल्लाह को हिसाब किताब देना जरूरी है, नामे अमल मिलना जरूरी है, पुलसरात पे से जाना जरूरी है, कामयाब हो गए तो जन्नत है, नाकाम हो जाए दोज़ख में। इसकी तैयारी करने के लिए हम रोजाना इलियास साहब, ताजुद्दीन साहब, हम सब मिलके बैठ के आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कैसा लाइफ हियर आफ्टर, लाइफ ऑफ हियर आफ्टर, मौत के बाद कैसा कामयाब होना। आप रोजाना थोड़ा कुरान पढ़ते जाइए तो इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी कैसा है मालूम होगी। हुजूर की लाइफ हिस्ट्री पढ़िए तो कैसा सहाबा और आप कैसे थे मालूम होगा, उसे अडॉप्ट करना। वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए जल्दी, अब 1-2 मिनट है। ताजुद्दीन साहब, आपका कोई क्वेश्चन? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अरे आप करो भाई, आप क्वेश्चन करें तो सब लोग डरते हैं लोग। आपका क्वेश्चन होना ही चाहिए। अतीक का क्वेश्चन होना, वो बहन का क्वेश्चन होना, मंसूर भाई का क्वेश्चन होना, हमारे हफीज भाई जो पुराने हमारे जिम्मेदार हैं उनका क्वेश्चन होना। कम ऑन, तेजी से, जल्दी जल्दी। And what is mean by bagi? बगावत बेटा। What is mean by bagi? हाँ, बागी बोले तो जो आप घर में हैं, समझो बहन भाई हैं, भाई अगर बोले बाबा मैं तुम्हारे को नहीं मानता जाओ बोले तो उसे बागी बोलते। अपन इंडिया में रहकर अगर बोले हम इंडिया को या इसको नहीं मानते उसको मानते हैं बोलते बागी, बगावस। जी बगावत। चलिए दुआ कर ले हमारे ताज भैया। जी सर, दुआ कर लेंगे। दुआ करने से एक ऐलान है, एक ऐलान। जी फरमाइए, ऐलान क्या है? जी, ये इंशाल्लाह 17 तारीख को अपना स्टडी सर्किल रहेगा इंशाल्लाह। उसमें सूरह लुकमान आयत नंबर 20 से जी 20 से 34 तक आपका कंक्लूडिंग है मौलाना इंशाल्लाह मंडे के 17 मंडे आ रहा क्या? मंडे आ रहा जी, मंडे अच्छा के ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बस अल्लाह हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमा, इस्लाम के अखलाक व किरदार से फरमा। अल्लाह आपकी ज़ात व सिफात का हमें इल्म अता फरमा, आखिरत में अल्लाह आसान हिसाब लेकर जन्नत अता फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल की तौफीक दे। अल्लाह दुनिया में कोरोना बीमारी से बचा ले, अल्लाह कोरोना बीमारी से बचा ले। सारी दुनिया को भी अमन इस्लाम दे।
ساری دنیا کو بھی اللہ سلامتی اور ایمان دے رب العالمین، سارے انسانوں کو خوش و خرم رکھ اللہ، سارے ممالک امن چین سے آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر ایمان و اسلام آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں اللہ، سب کو محبت الفت کے ساتھ جینے والا بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔ آپ سب کا شکریہ۔ امین الحمدللہ۔ آپ میں تہ دل سے مولانا فہیم الدین صاحب کا شکر گزار ہوں جو آپ ہمارے ساتھ وقت دیے، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ پھر سے مولانا منڈے جڑیں گے۔ جو تمام پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی ہم تہ دل سے شکر گزار ہے، پروگرام میں ریگولر آئیے اور اپنے دوست احباب فیملی ممبرس کو پورے انشاءاللہ انوالو کریے۔ ٹھیک ہے، تو اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ